السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیات نمبر 85 اور 86 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو یا اپنے آپ کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یا تو کم آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وہوا اور یہ بات ہے کہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا فتؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعضی کچھ حصے پر، کتاب کے بعض حصے پر یا کچھ حصے پر، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعضی کچھ حصے کا، فما جزاؤ پس کیا بدلہ ہے، کیا جزا ہے، من جو یفعل کرے گا، ذالک اس طرح، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی حیاتی میں یا دنیا کی زندگی میں، ویوم اور دن القیامتی قیامت کے دن، یردون لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تبارک بغافل بے خبر غافل، اما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا پس نہ یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، یا نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بامحاورہ ترجمہ۔ پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا، پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس انسان کی جو جزا ہے جو تم میں سے یہ کرے، کیا ہے اس کے سوا کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خریدی، نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیات نمبر 85 اور 86 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا۔ یہ آیت اور اس سے پچھلی اور اس سے اگلی آیت، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ان تینوں آیتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ دراصل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے 4 وعدے لیے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا۔ نمبر 4، قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ مگر وہ صرف فدیے والی بات پر عمل کرتے تھے، باقی تینوں باتوں کی مخالفت کرتے تھے اور بغیر جھجکے ایسا کرتے تھے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے،
کون کون سے قبیلے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے مدینہ منورہ میں تھے۔ تو یہ اہل کتاب تھے، یہودی تھے۔ مدینہ کے عرب قبیلے کے لوگ جو تھے، اوس اور خزرج، یہ بھی قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ 2 عرب قبیلے تھے، اور یہ کیا تھے؟ یہ اہل کتاب نہیں تھے، یہ بت پرست تھے، مشرک تھے۔ تو انہیں کسی آسمانی دین سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا۔ یہودیوں کے ان قبائل کے حلیفانہ تعلقات، حلیفانہ کس سے کہا جاتا ہے؟ حلف لے لینا، وعدہ کرنا، بھئی کوئی مسئلہ ہوا تو ہم ساتھ دیں گے تمہارا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگیں رہتی تھیں، اور یہودی قبیلے اس میں اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے، اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کرتے، ان کے گھر بھی لوٹ لیتے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی اور کچھ یہودی قیدی ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے، تو غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیتے، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کا حکم تو یاد رہا، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے کی مدد نہ کرنے، ان کا خون نہ بہانے اور انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا حکم یاد نہیں رہا، جس پر تم اگر عمل کرتے تو یہ فدیے کی نوبت ہی نہ آتی۔ مطلب یہ کہ تم اللہ کی کتاب کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو، مان لیتے ہو، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں پاتے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم واقعہ اللہ کی کتاب پر چلتے ہو تو چاروں باتوں کو مانو۔ اللہ خزیون سے مراد یہ ہے، یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلد ہی اس رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، اور بنو قریظہ کے جو بالغ مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا، بچے اور عورتیں جو تھیں ان کو لونڈی اور غلام بنا لیا۔ یہ تو تھا دنیا کا عذاب۔ تو جو آخرت کا عذاب ہے نا، اس کا تو اس کے ساتھ پھر مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ افسوس اس وقت اکثر مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا جو اہل کتاب کا تھا، کہ انہوں نے اسلام کے اپنے مرضی کے چند احکام پر عمل کیا اور باقی کو بلا دیا۔ مثلاً خنزیر کا گوشت مسلمان کھانا تو دور کی بات ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے، جبکہ سود اور جوا وغیرہ خوب کھیلتے بھی ہیں، سود دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو اکثر کاروبار کی بنیاد ہی انہی چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر کیا کرتے ہیں مسلمان؟ اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف پیشاب کرتے ہوئے نہیں کرتے، مگر نماز یاد ہی نہیں رہتی۔ وہ جھٹکے والی مرغی جو ہوتی ہے، مثلا جھٹکے سے مشین کے ذریعے غیر شرعی طریقے سے حلال کی جاتی ہے، تو اس کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ مثلا یورپ، امریکہ وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں سے بچتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی یہ حلال تو ہے، مگر وہیں پر بھی اور اپنے ہاں بھی شراب اور حرام شباب سے انہیں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد کہتے ہیں، پھر کافروں کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کے گھروں اور شہروں کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں۔ ویسے ایک بہت زیادہ مشہور بات ہمارے ہاں ہو چکی ہے، ابھی دہشت گرد سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ جو اصل مسلمان ہے وہ کبھی بھی دہشت گردی نہیں پھیلاتا۔ تو اللہ نے کیا بتایا کہ اسی وجہ سے پھر دیکھیں اس کا نتیجہ، مسلمان اپنی اصل کو بھول گئے ہیں، تو دنیا میں پھر جو اصل ان کا مقام تھا مسلمانوں کا وہ نہیں نا مل رہا، ذلیل ہی ہو رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دے، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو میرے رب کو پسند ہو۔ آمین۔